بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووطد بالصخور ميدان أرضه. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسول ربنا بالحق والصلاة والسلام وتحيته والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين حبيبنا وحبيب إله العالمين. السراج المنير البشير النذير ورسول الثقلين صاحب كعب قوسين نبي المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين المبشر والمطهر المذكر والمدبر العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين المقربين المنتجبين الميامين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة على أعدائهم وغاصب حقوقهم أجمعين من يوم عذابتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله وتبارك وتعالى في كلامه العالى وكتابه المبين والمتين والحسين وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. صلوات على محمد. رحم الله من قرأ الفاتحة. بسم الله. صلوات علی محمد وآلہ. لائق حمد و ثنا و تصویف و تعریف و ستائش ہے وہ رحمان کہ جس نے کیا ہم پر احسان، عطا کی محبت کل ایمان، وہ کل ایمان کہ جس کا دشمن ہے شیطان اور جس کے ماننے والوں کا خادم ہے رضوان. شکر ہے اس پروردگار کا. 1443 ہجری قمری ماہ اعضاء کا آغاز ہو چکا ہے اور عشرہ اولیٰ کی دوسری مجلس آپ کی نظر کر رہا ہوں. آغاز ہی میں سب سے پہلے بہت معذرت خواہ ہوں تاخیر کے لیے، چونکہ شہر کی ٹریفک اس طرح سے ہے، پڑھ کے آنا ہوتا ہے اور جب ٹریفک ہو جائے تو ہم بھی بے بس ہو جاتے ہیں.
اور منتظر رہتے ہیں کہ جب کچھ آسانی ہو تو آپ تک پہنچ جائیں۔ انشاءاللہ کل بھرپور کوشش ہے کہ وقت کے ساتھ حاضر ہو جائیں۔ آپ کی سماعتیں ساتھ ہیں، اگر سننا چاہ رہے ہیں تو درود پڑھیے محمد والے محمد۔ سرنامہ کلام میں جس آیت کا انتخاب کیا گیا، یہ قرآن کی وہ آیت ہے کہ جس سے ہر مجلس سننے والا اور مجلس میں آنے والا مانوس ہے، کوئی نئی آیت نہیں ہے۔ سورہ مبارکہ النساء قرآن کا چوتھا سورہ اور اس کی آیت نمبر 59ویں آیت، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والوں اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو اس کے رسول کی اور اولی الامر کی جو تم میں سے ہے۔ بھائی تم میں سے ہے، تم جیسا نہیں ہے۔ میں اس کی شرح کروں گا۔ یہ آیت سورہ مبارکہ نساء کی بہت معروف آیت ہے اور نساء اس کا جو ہے آیت نمبر 59 ہے، میں نے بیان کر دیا۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ 59 علم اعداد نیومرولوجی کے اندر بہت سے اسرار، بہت سے رموز پنہا ہیں، اور علم جفر کے اندر اس کا استعمال بھی ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے عدد اور ایک ہوتا ہے عدد مرکب۔ آپ نے غور کیا ہوگا جب پوچھا جاتا ہے کہ شہزادی کونین کے نام کا عدد کیا ہے تو کہا جاتا ہے 9۔ اکثر ہماری مومنات وہ 9 مرتبہ 9 لکھ کر کے انگوٹھی بھی پہن لیتی ہیں۔ تو وہ 9 کس طرح آیا؟ وہ 9 ہے عدد مرکب۔ بی بی کے نام کا عدد کیا ہے؟ 135۔ تو عدد مرکب کیسے حاصل ہوا؟ جب 1 کو 3 میں ڈالا تو کیا ہوا؟ 4۔ یہ 1 کو 3 میں ڈالنے کی اجازت صرف یہاں پہ ہے، کہیں اور پہ نہیں ہے۔ درود پڑھ لیجیے محمد والے محمد پر۔ یہ 1 3 میں بس یہیں شامل ہو سکتا ہے، وگرنہ 1 الگ ہے 3 الگ ہے۔ تو 1 کو 3 میں ڈال لیجیے تو 4 ہو جاتا ہے، مگر اب آپ خوش ہو جائیے 4 میں 5 کو ڈال دیجیے تو 9 بن جاتا ہے۔ تو یہ ہے عدد مرکب۔ تو اس آیت کا نشان ہے 59۔ ذرا 5 میں 9 کو ڈالیے، بنتا ہے 14۔ تو کچھ 14 کے متعلق ہے نا، تبھی تو اولو الامر کا ذکر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والوں اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی اور اولی الامر کی جو تم میں سے ہے۔ اچھا بعض حضرات کہتے ہیں کہ آقا ہم نے تو بہت سی مجالس سنی اس آیت کے اوپر، کیا ضرورت تھی کوئی اور آیت لے لیتے، کوئی اور انتخاب ہو جاتا۔ بھائی دیکھیے قرآن کے متعلق میرا تو یہ عقیدہ ہے کہ ان آیتوں پر بات ہونی چاہیے کہ جن پہ بہت بات ہو چکی ہے، چونکہ آپ نے وہ سنا ہے خطیب سے جو اس کے علم میں تھا، یہ کب سنا ہے کہ جو کچھ آیت میں تھا۔ بھئی یہ قرآن وہ قرآن ہے کہ جس کے لیے علی فرماتے ہیں ان القرآن ظاہر ہو عمیق و باطن ہو عمیق، ان القرآن ظاہر ہو عمیق و باطن ہو عمیق۔ اس قرآن کا ظاہر بہت روشن ہے، باطن بہت گہرا ہے، حیران کر دینے والا ہے۔ 5ویں امام کی حدیث ہے، فرماتے ہیں قرآن کا ایک ظاہر ہے 70 باطن ہیں۔ اگر کوئی بہت کوشش کرے تو ایک ظاہر کو پاتا ہے، ایک باطن کو پاتا ہے۔ ہم آل محمد کے پاس 70 کے 70 ہیں۔ تو قرآن کی آیت کے متعلق جو آپ نے سنا وہ سنا کہ جو پڑھنے والے جو خطیب کے پاس علم تھا، یہ کس نے کہہ دیا کہ وہ سن لیا کہ جو کچھ اس آیت کے اندر موجود ہے۔ اور بہت جلدی سے کہہ رہا ہوں، قرآن کی ہر آیت تب تک محتاج تفسیر و بحث ہے کہ جب تک قرآن کی ہر آیت خود نہ بتا دے میرا معنی کیا ہے۔ میں اور آسان کر دیتا ہوں، قرآن کی ہر آیت تب تک محتاج تفسیر و بحث رہے گی کہ جب تک صحرا کے قرآن کا ظہور نہیں ہو جاتا، جب تک سیدہ کے قرآن کا ظہور نہیں ہو جاتا، ہر آیت سے بات ہوگی۔ سورہ مبارکہ النساء آیت نمبر 59، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو اطیعوا اللہ، اطاعت کرو اللہ کی، واطیعوا الرسول اور رسول کی، واولی الامر اور اولی الامر کی، صاحب امر کی جو تم میں سے ہے۔ 3 اطاعتوں کا حکم دیا جا رہا ہے، اللہ کی، رسول کی، اولی الامر کی۔ اور انہی 3 اطاعتوں سے جو شے مرتب پاتی ہے اسے کہا جاتا ہے عقیدہ۔ ان 3 اطاعتوں سے جو شے وجود میں آئے گی، معرض وجود میں آئے گی، وہ کہلائے گی عقیدہ۔ میں نے کل بیان کیا تھا، میرے عشرے کا عنوان رہے گا عقائد اہل بیت۔ عقائد جمع ہے
عقیدے کی، مفرد ہو واحد ہو تو عقیدہ، زیادہ ہو جائیں تو عقائد، عقائد اہل بیت، ان تین کی اطاعت کا نام ہے عقیدہ۔ اور کیوں عقائد اہل بیت کو مانا جائے؟ پہلی بات تو عقیدہ کہتے کس کو ہیں، اور پھر عقیدہ اہل بیت ہی سے کیوں لیں؟ بھائی آل ہی سے کیوں لیں؟ یہ آل عربی والا ہے، انگریزی والا نہیں ہے کہ آل سب کچھ ہی آ جائے، نہیں بھائی، آل الگ ہے، آل الگ ہے۔ ہم مکتب تشیع آل سے عقیدہ نہیں لیتے، سب کا عقیدہ نہیں لے لیتے، آل کا عقیدہ لیتے ہیں۔ اور یہ بھی بڑی لطیف بات ہے کہ دنیا کو میں دیکھتا ہوں در بدر پھر رہی ہے، حدیث وہاں سے لاتی ہے، تفسیر یہاں سے لاتی ہے، علم کلام یہاں سے لاتی ہے، فلسفہ وہاں سے لاتی ہے، کہیں باپ بیٹی سے پوچھ کے بتا رہا ہے، کہیں سامنے والا کہہ رہا ہے مجھے معلوم ہی نہیں، کہیں کہہ رہے ہیں اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ دنیا تو عقائد کے معاملے میں بہت پھر رہی ہے در بدر، شکر ہے اس پروردگار کا کہ ہمارے یہاں در بدری کی زندگی نہیں ہے۔ ہم کلام بھی ایک گھر سے لیتے ہیں، حدیث بھی ایک گھر سے لیتے ہیں، فلسفہ بھی ایک گھر سے لیتے ہیں، تہذیب بھی ایک گھر سے لیتے ہیں، عقیدہ بھی ایک گھر سے لیتے ہیں، تفسیر بھی ایک گھر سے لیتے ہیں۔ پروردگار نے ہمیں وہ گھر دکھا دیا جنہیں اہل بیت کہتے ہیں، عقائد اہل بیت۔ اور عجیب بات یہ ہے، عقائد اہل بیت، عقیدہ کہتے کس کو ہیں؟ دیکھیے عقائد، یہ لفظ عقائد نہ مطلقاً اچھا ہے نہ برا ہے، بعض عقائد اچھے ہیں، بعض عقائد برے ہیں۔ عقیدے کو جو شے اچھا یا برا بناتی ہے اسے کہتے ہیں دلیل۔ سماعت فرمائیے گا، میں نے بہت علمی موضوع لیا ہے، آپ کی سماعتیں ساتھ رہیں گی، دعا کرو پروردگار اس عشرے کے اندر میری زبان کو ہر طرح کے غلو و تقصیر سے پاک رکھے اور آپ کی سماعتوں کو مزید بلند فرمائے۔ آپ سب کی توفیقات میں اضافے کے لیے، مجلس کی روحانیت میں اضافے کے لیے خاندان زہرا پہ بآواز بلند صلوات صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو عقائد لفظ نہ مطلقاً اچھا ہے نہ برا ہے، عقیدے کو جو شے اچھا یا برا بناتی ہے اسے کہا جاتا ہے دلیل۔ دلیل خدا ساختہ ہوگی تو عقیدہ اچھا ہوگا، دلیل خود ساختہ ہوگی تو عقیدہ اچھا نہیں ہوگا، برا ہوگا۔ بھائی ہم ویسے بھی خدا ساختہ کے ماننے والے ہیں، خود ساختہ کے ماننے والے نہیں ہیں۔ بھائی ہم کو یہ کہتے ہیں کہ جب محمد کے بعد جس کو مانو وہ بھی وہ ہونا چاہیے جسے خدا نے بنایا، خود نہ بنا لینا، خدا بنائے گا تو محمد جیسا بنائے گا، خود بناؤ گے تو اپنے جیسا بناؤ گے۔ ہمارا تو عقیدہ ہے کہ جو بھی شے ہو وہ خدا ساختہ ہونی چاہیے، خود ساختہ نہیں۔ خدا ساختہ کی مثال دے دوں، نماز خدا ساختہ ہے، روزہ خدا ساختہ ہے۔ گفتگو آ گئی تو سن لیجئے، خود ساختہ کی مثال بھی دے دیتے ہیں، خود سے عقیدہ بنا لیا، گنجائش نہیں ہے۔ آسان کہہ دیتا ہوں، خدا میری خیر کرے، مثال دے رہا ہوں کہ خود سے عقیدہ کیسے بنتا ہے۔ ایک شخصیت ہے عالم اسلام میں، بغداد میں آپ جو لوگ زیارت پہ گئے ہیں ان کا مزار بھی ہے، مگر میں یہ نہیں کہہ رہا کہ زیارت کو چلے جائیے گا، خالی رہتا ہے عموماً، مجھے نہیں معلوم کیا وجہ ہے، میں سمجھا رہا ہوں، دعا ہے پہنچ جائے۔ فارسی میں ہاتھ کو کہتے ہیں دست، ایک اور لفظ بھی ہے دستگیر۔ تو کسی کے متعلق عقیدہ ہے مسلمانوں کا کہ دستگیر، تو ان سے پوچھ لیجئے بھائی آپ دستگیر کیوں کہتے ہیں؟ تو انہوں نے لکھا کہ جی وہ خدا کے ساتھ جنت میں سیر کر رہے تھے تو خدا کا پاؤں پھسل گیا، جیسے ہی پھسلا تو انہوں نے ہاتھ آگے کر دیا، جیسے ہی ہاتھ آگے ہوا، ہاتھ آگے کر دیا تو وہ بھائی انہوں نے تھام لیا، فوراً سے خدا نے تھام لیا۔ کہ جیسے خدا نے ان کا سہارا لیا تو خدا نے کہا آج سے تم ہی دستگیر ہو، میرا ہاتھ ہو۔ یہ عقیدہ موجود ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ خود ساختہ۔ علی کو چھوڑو گے تو ہاتھ پاؤں والا اللہ ہی ماننا پڑے گا۔ عشرے میں اس کی بھی شرح آ جائے کہ علی کو چھوڑو گے، عین اللہ، ید اللہ، لسان اللہ، جنب اللہ، عظم اللہ کو چھوڑو گے تو پھر اللہ کے ہاتھ پاؤں ماننے پڑیں گے۔ تو یہ ہے خود ساختہ عقیدہ۔ ہم خود ساختہ عقیدے پہ دلیل اچھی نہیں ہوتی، خود ساختہ عقیدہ اچھا نہیں ہوتا، خدا ساختہ عقیدہ اچھا ہوتا ہے۔ ایک جملے میں مثال دے دوں خدا ساختہ اور خود ساختہ کی۔
خدا ساختہ کو کہتے ہیں غدیر، خود ساختہ کو کہتے ہیں سقیفہ. خود ساختہ ہے سقیفہ، خدا ساختہ ہے غدیر. چلے ایک جملے میں وضاحت کیے دیتا ہوں بھائی. غدیر کیا ہے؟ جہاں آیت بھی ہے، نبی بھی ہے، ولی بھی ہے، حجت بھی ہے، خدا کا حکم بھی ہے. سقیفہ کیا ہے؟ نہ نبی ہے، نہ آیت ہے، نہ حجت ہے، نہ حکم ہے. یہ ہے خود ساختہ، وہ ہے خدا ساختہ. تو اب جس عقیدے کی دلیل خود ساختہ ہوگی وہ عقیدہ برا ہوگا، اور جس کی خدا ساختہ ہوگی وہ عقیدہ اچھا ہوگا. اور یہ بھی عجیب کمال ہے، دلیل خود ساختہ نہیں خدا ساختہ ہونی چاہیے. یا رک کر ایک جملہ اور سن لیجیے. اس موضوع کی ضرورت کیا ہے؟ عقائد اہل بیت. چونکہ اکثر ہم شیعوں کے ساتھ ایک معاملہ رہتا ہے، لوگ ہمارے عقائد خود سمجھتے ہیں اور خود ہی جواب بنا لیتے ہیں. ماتم ہم کرتے ہیں، سمجھتے وہ ہیں کیوں کر رہے ہیں. یا علی مدد ہمارا عقیدہ ہے، مانا وہ سمجھتے ہیں. تو بھئی قانون یہ ہے کہ جس کے متعلق سوال ہو، سوال اس سے ہی کیجیے، خود جواب مت بنائیے. یہ موضوع رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ آئیے ہمارا عقیدہ بھی سن لیجیے، اور دوسرا ہمارے بچوں کے عقائد بھی مضبوط ہو جائیں. وجہ یہی ہے. اب میں ایک آیت پڑھوں گا، مجھے نہیں معلوم آپ کس طرح سنیں گے. آج کل ایک عجیب رنگ آ گیا ہے، کسی کو کچھ کہہ دو بھائی تم کیا کہہ رہے ہو، تو وہ کہتا ہے میں تو اصلاح کر رہا ہوں، میں تو اصلاح کر رہا ہوں، میں تو اس کی اصلاح کر رہا ہوں، اس کو ٹھیک کر رہا ہوں. سورہ بقرہ میں ایک آیت ہے کہ جب تم کافروں اور منافقوں سے کہتے ہو نا اسقیل لہم لا تفسدوا فی الارض، خبردار زمین پہ فساد نہ پھیلاؤ. کالا تو وہ کہتے ہیں انما نحن مصلحون، ہم تو اصلاح کر رہے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اصلاح کے نام پر فساد پھیلاتے ہیں. جب انہیں کہا جاتا ہے کہ فساد نہ پھیلاؤ تو وہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کر رہے ہیں، ہوتے وہ فسادی ہیں مگر کہتے ہیں ہم اصلاح کر رہے ہیں. اور عجیب بات یہ ہے، میں نے بہت سوچا ہے کن لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ جو دراصل فسادی ہیں مگر کر اصلاح رہے ہیں. تو مجھے نظر آیا عموماً لاہور میں ظہر کی نماز کے بعد ہر مسجد سے کچھ افراد نکل آتے ہیں اور چل پڑتے ہیں. میں وضاحت کر دیتا ہوں. آپ نے ایک لفظ سن رکھا ہوگا، عربی کا ہے بدو. بدو کا معنی کیا ہے؟ بدو کہتے ہیں خانہ بدوش، ایسا انسان کہ جو کہیں رکتا ہی نہ ہو، چلتا رہے پھرتا رہے، بھاگتا رہے چڑھتا رہے. بھاگنے کی بھی بہت عادت ہوتی ہے ان کو، اکثر بدو بھاگ جاتے ہیں. تو بہرحال جتنا کہہ رہا ہوں اس کا ذمہ دار ہوں. تو بدو وہ کہ جو خانہ بدوش ہو. عرب کو بدو اس لیے کہا جاتا ہے چونکہ عرب کے تمام قبیلے سوائے 3 قبیلوں کے بدو تھے. بھائی کون سے 3 قبیلے؟ میں ابھی وضاحت کیے دیتا ہوں. 8 کو اس کی شرح کروں گا، 8 محرم کو. آج جملہ سن لیجیے. عرب کے سارے قبیلے بدو تھے، پھرتے رہتے تھے، کبھی کہیں کبھی کہیں، کبھی یہاں کبھی وہاں، کبھی شمال کبھی جنوب، کبھی شرق کبھی غرب. 3 قبیلے ایسے ہیں عرب کے جو بدو نہ تھے. یہی تو علی نے جملہ کہا تھا جب اپنے بھائی عقیل سے ازدواج کی بات کی تو فرمایا یا اخی عقیل، اے میرے بھائی عقیل، تخطب لی امرأة من ذوی البیوت، میرے لیے ایک ایسی خاتون ڈھونڈیے جو گھر والی ہو، ذوی البیوت ہو، گھر والی ہو. علی بتا رہے ہیں خاتون گھر والی لانا. گھر والی لاؤ گے تو گھر میں ٹک کے رہے گی، ورنہ میدان میں آ جائے گی. گھر والی لانا، من ذوی البیوت، گھر والی لانا. تو کہا عرب کے 3 قبیلے ہیں جو بدو نہیں تھے. کہا بنی ثقیف جہاں سے جناب لیلہ تشریف لائی ہیں، جناب علی اکبر کی ماں. اور دوسرا قبیلہ بنی کلاب جہاں سے مولا عباس کی ماں تشریف لائی ہیں. کا تیسرا بنی ہاشم. یہ 3 قبیلے بدو نہیں تھے، جہاں رہتے تھے وقار کے ساتھ رہتے تھے. تو یہ جگہ جگہ پھرنا یہ کہلاتا ہے بدو ہونا. اور مجھے نہیں معلوم یہ کون سے بدو ہیں جو یہاں پہ آ گئے اصلاح کے نام پر، کبھی کسی دروازے پہ، کبھی کسی دروازے پہ، کبھی کسی دروازے پہ. اور لفظ رکھا ہے تبلیغ. ہم تبلیغ کر رہے ہیں، ہم تبلیغ کر رہے ہیں. تو 2 سال پہلے کا واقعہ اپنا یہ سنا دیتا ہوں. میں ایک روز کھڑا تھا باہر، تو عموماً علم والے گھر پہ وہ نہیں آتے، نکاح بہت نازک ہے، ٹوٹ گیا تو مجھے ہی پڑھانا پڑے گا. تو وہ اس طرح سے ہوا کہ میں تھوڑا فاصلے پہ کھڑا تھا تو وہ صاحب آ گئے. تو ان کی عادت ہے کہنے لگے کلمہ سنائیے. تو میں نے فوراً سے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. اب کو جیسے ہی میں نے علی ولی اللہ کہا تو ان کے منہ پہ پورے 12 بن گئے. تو میں نے کہا بھیا آپ نے بدعت، شرک
حرام، بدعت، شرک، حرام. مجھے یاد ہے یہ 3 لفظ کا ہے، بدعت، شرک، حرام. یہ 3 بہت بدبخت ہیں. کاش یہ 3 مسلمانوں سے نکل جائیں تو مسلمان ترقی کر لیں. بدعت، شرک، حرام، یہ ہر جگہ یہ 3. تو کہا بدعت، شرک، حرام کر دیا آپ نے. میں نے کہا بھائی میں نے ایسا کیا کہا؟ تو کہنے لگے یہ آپ نے کیا کلمے میں اضافہ کیا، علی ولی اللہ، علی کو ولی کہہ دیا آپ نے. تو میں نے کہا بھائی دیکھیے آپ کیا کرنے نکلے ہیں؟ کہنے لگے تبلیغ. تو میں نے کہا اچھا تبلیغ کا لفظ کس لفظ سے نکلا ہے، اس کا مصدر کیا ہے، اس کا منبع کیا ہے؟ عربی میں الفاظ کے مصادر ہوتے ہیں، خاندان ہوتے ہیں، ان سے لفظ نکلتا ہے، برآمد ہوتا ہے، ڈیرائیو کیا جاتا ہے. تو انہوں نے کہا جی تبلیغ کا لفظ نکلا ہے بلغ سے. میں نے کہا بہت خوب. میں نے کہا اچھا مجھے ذرا یہ بھی بتائیے کہ قرآن میں لفظ بلغ آیا ہے؟ تو کہنے لگے میں حافظ قرآن ہوں، 20 سال ہو گئے مجھے تبلیغ کرتے ہوئے، گھر گھر جا کر بستر اٹھا کے، لوٹا اٹھا کے، چادر اٹھا کے، کہا میں تبلیغ کرتا چلا جا رہا ہوں. بلغ قرآن میں صرف ایک بار آیا ہے، بلغ آیا ہے، بلغ نہیں آیا، صرف ایک مقام پہ. میں نے کہا اچھا آیت پڑھ دیجئے. کہنے لگے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. اے رسول پہنچا دیجئے، بلغ وہ جو آپ تک پہنچا دیا گیا. میں نے کہا اچھا اب آپ نے خود ہی مان لیا اس آیت میں، تو بتائیے آیت نازل کب ہوئی تھی؟ تو خاموش ہو گئے. میں نے کہا اب آپ مجھ سے سن لیجئے. علامہ جلال الدین سیوطی اہل سنت کے سب سے بڑے مفسر ہیں. حافظ سیوطی تفسیر در منصور میں اس آیت کے ضمن میں لکھتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ کے رسول نے غدیر کے مقام پہ علی کی ولایت کا اعلان کیا. ولایت کے لیے لفظ استعمال ہوا بلغ، تبلیغ. یعنی اللہ بتا رہا ہے تبلیغ کا پیمانہ یہ ہے جب تبلیغ کرنے نکلو تو کچھ پہنچاؤ نہ پہنچاؤ، ولایت ضرور پہنچانا. اور جہاں ولایت نہ ہو وہ تفریح تو ہو سکتی ہے، تبلیغ نہیں. نکلتے رہتے ہیں اور جاتے رہتے ہیں. تبلیغ تو بھائی تبلیغ کا لفظ تو آیا ہی ولایت علی کے لیے ہے. تو بھائی تبلیغ کا لازمی جز یہ ہوا جس کا علی ولی اللہ سن کے چہرہ اڑ جائے وہ کچھ کر سکتا ہے، تبلیغ نہیں کر سکتا. اور اب جا کے حدیث مریم معصوم کی اس لیے کہا گیا کہ جو تبلیغ کرے اس کا چہرہ اچھا ہونا چاہیے، وہ خوشگوار ہونا چاہیے، وہ نظر اچھا آئے تاکہ لوگوں کا سننے کا جی کرے. میں مثال دیے دیتا ہوں بھائی، ایک صاحب ہو جائیں، خدا کی خلقت ہے، خدا کا شکر ادا کیجیے. خدا نے آنکھیں عطا کی، ناک عطا کی، کان عطا کیے. بھائی خدا کرتا کیا کرتا ہے، گول چہرہ بناتا پر 2 انگلیاں لگاتا، ایک یہاں بڑی سی آنکھ بنائے دیتا، بھیج دیتا. آپ پڑھاتے حوزہ علمیہ سے، میں مشورہ دیتا عرفان بھائی کو، عرفان بھائی پڑھا لیجیے، مولانا بڑا اچھا پڑھتے ہیں. تو عرفان بھائی نے مجھے فوراً سے کہا بھائی پڑھتے تو بہت اچھا ہے مگر دیکھ کے ہی بہت خوف آتا ہے، سنے گا کون؟ تو لہذا ضروری ہے جو پہنچائے اس کا چہرہ اچھا ہو، اور چہرہ اسی کا اچھا ہوتا ہے جو علی ولی اللہ والا ہو. تبھی تو بھرے مجمع میں جب تمام علماء کھڑے ہوتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے کون علی والا ہے، کون خدا والا ہے. اس سے قبل کہ میں گفتگو کو آگے بڑھا دوں، یہ جو ملائکہ کے لیے جگہ خالی ہے وہ آ چکے ہیں. آپ بھی درود پڑھتے ہوئے آگے آ جائیے. اس سے بہتر انداز سے درود پڑھتے ہوئے زحمت فرمائیے. جو دین کو پہنچائے اس کا چہرہ تو اس قابل ہو، اور چہرہ اسی کا قابل ہوتا ہے. آپ کہیں گے جی آپ نے یہ بات کہاں سے کر دی؟ پیغمبر نے یہی تو کہا تھا جب پوچھا گیا تھا اللہ کے رسول مومن چہرہ کسے کہا جاتا ہے، تو فرمایا جو میرے بھائی علی کے ذکر پہ کھل جائے وہ ہے مومن چہرہ. عشق حیدر سبھی چہروں کو نشان دیتا ہے، نور مومن کو منافق کو دھواں دیتا ہے.
اپنے لب سنگے درے شاہ سے ملتے رہیے، یہ وہ پتھر ہے جو گونگے کو زبان دیتا ہے۔ چہرہ اس قابل تو کہ تبلیغ کر سکے، تو لہٰذا یہ در در پھر کے تبلیغ نہیں ہوتی، دین وہاں پہنچے گا، عقیدے کی تبلیغ وہاں ہوگی کہ جہاں خود ہدایت کا شوقین آپ تک آئے۔ اب دلیل لے لیجئے، پیغمبر نے کیا کہا تھا، مثل علی فی امتی کمثل الکعبہ، علی کی مثال میری امت میں کعبے جیسی ہے، یدور ولا یدار، اس کا طواف کیا جاتا ہے، وہ کسی کے گرد نہیں گھومتا۔ جس کو کعبے کی ضرورت ہے وہ کعبے تک جائے، کعبہ گھر گھر نہیں آئے گا۔ یہی تو کہا جاتا ہے، محاورہ رائج ہے، پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے، کنواں پیاسے کے پاس نہیں آتا۔ لہذا جس کو ہدایت چاہیے آپ در در پہ نہ جائیے، اپنا دین ایسا بنائیے کہ دیکھ کے دل کرے کہ میں آؤں، ٹھیک ہے۔ لہذا جو ایک طریقہ آ گیا کہ بھائی ہم اصلاح کر رہے ہیں، اصلاح کا طریقہ یہ نہیں ہے۔ کیا کہا میں نے، عقیدہ وہ ہوگا، عقیدہ اچھا بھی ہو سکتا ہے، برا بھی ہو سکتا ہے، مگر اس موضوع کی وجہ بیان کر دی کہ لوگ اصلاح کے نام پہ نکلتے ہیں۔ آج ہم شیعہ خود اپنا عقیدہ بیان کریں گے کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے، اور انشاءاللہ بہت کافی و شافی ہو جائے گا۔ عقیدہ نہ مطلقاً اچھا ہے نہ برا ہے، دلیل ہے جو اچھا بنائے گی برا بنائے گی۔ اور اچھا دلیل کو کس پہ پرکھیں، اگلا سوال ہے بھائی دلیل جس شے پہ پرکھی جائے گی اس شے کا نام ہے فطرت۔ آسان کے دیتا ہوں، سورہ روم کی آیت ہے نا، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ نے اپنی فطرت پہ تمام انسانوں کو بنایا۔ دین فطرت ہے، آپ سنتے رہتے ہیں، قرآن کی آیت ہے، دین فطرت ہے، عقیدہ دین کا اصل ہے، عقیدہ دین کی جڑ ہے۔ تو جو دین فطرت ہو اس کے عقائد بھی فطرت کے مطابق ہوں گے۔ یہ تو بڑی لاجیکل سی ظاہری سی سامنے کی بات ہے۔ تو لہذا دلیل پرکھی جائے گی کس شے پر، فطرت پر۔ عقیدہ پرکھا جائے گا دلیل پر، دلیل پرکھی جائے گی فطرت پر، کیونکہ فطرت دین سالم پر ہے، فطرت انسان کی دین پر ہے۔ اچھا یوں نہ سمجھ آئے تو بھیا آپ نے حدیث سن رکھی ہے نا کہ کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ دین اسلام کی فطرت پہ پیدا ہوتا ہے۔ صحیح بخاری کے اندر بھی ہے، ہمارے یہاں بھی ہے، فَأَبْوَاهُ، یہ پالنے والے ہیں، یُحَوِّدَانِ یُمَجِّسَانِ یُنَصِّرَانِ، جو نصرانی بنا دیتے ہیں، یہودی بنا دیتے ہیں، مجوسی بنا دیتے ہیں۔ اگر بچے کو چھوڑ دیا جائے وہ سالم فطرت پہ رہے، وہ عقائد حق کی طرف آ جائے، وہ اسلام کی طرف آ جائے، مگر نہیں، یہ پالنے والے ہیں جو اپنے جیسا بنا دیتے ہیں۔ تو اب دیکھنا ہو کوئی صاحب کیسے ہیں تو دیکھ لیں انہوں نے کس کس کو پالا ہے۔ جملہ اب آپ کے حوالے کر رہا ہوں، ایک صاحب مجھے ملے ایئرپورٹ پہ، کہنے لگے مولانا علی کا کوئی ذاتی کمال نہیں تھا، علی کا کوئی ذاتی کمال نہیں تھا، علی کے ذاتی فضائل نہ تھے، علی کو چونکہ پالا رسول نے ہے، اور دستور یہ ہے کہ جو پالتا ہے وہ اپنے اوصاف منتقل کر دیتا ہے، کمال علی کا نہیں تھا چونکہ پالا رسول نے تھا۔ میں نے کہا اچھا، رسول کو ابو طالب نے پالا تھا۔ پروردگار آپ سب کا آنا قبول فرمائے، بیوی شہزادی کونین آپ سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ تو کہا پالا رسول نے تھا، یہ پالنے والا ہے جو کام خراب کر دیتا ہے۔ ابو طالب کا پالنا میں نے بتا دیا، کسی اور ابو کا پالنا بھی دیکھنا ہو تو یزید کو دیکھ لینا۔ تاریخ کے بڑے ابو 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 کھل جائیں گے انشاءاللہ۔ درود پڑھ لیجئے محمد والے محمد۔ پالنے والا اپنے جیسا بنا دیتا ہے، مگر اگر پالنے والا نہ ہو تو فطرت اتنی سالم ہے کہ خدا تک لے آئے گی، دلیل پرکھی جائے گی فطرت پہ۔ اچھا فطرت کسے کہا جاتا ہے؟ فطرت اور ہے، ثقافت رسم اور ہے، تہذیب الگ ہے، فطرت الگ ہے۔ فطرت کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ شے جس میں یہ تین عناصر پائے جاتے ہوں وہ ہے فطرت۔ جی کون سے تین عناصر؟ علم کلام کی بحث ہے، آسان کروں گا، آپ کی سماعتیں مطلوب ہیں۔
کا پہلی فطرت وہ شے ہے کہ جو سکھانے سے مابرا ہو، جس کی تعلیم دینا نہ پڑے، تعلیم سے مابرا ہو، پہلے سے موجود ہو۔ کا دوسرا فطرت ہر وہ شے ہے کہ جس پہ زمان و مکان اثر انداز نہ ہو، ہر زمانے میں، ہر جگہ پہ، گزشتگان میں، آئندہ آنے والوں میں، موجودات میں موجود ہو، ہر زمانے میں یکساں پائی جاتی ہو، اور اس پہ مکان بھی اثر نہ کرے، جہاں جنوب و شمال ہو، مشرق و مغرب ہو، کوئی علاقہ ہو، کوئی قرۂ ارض ہو، وہاں پہ ہر ایک انسان میں دنیا کے پائی جاتی ہو۔ یہ دو چیزیں ہو گئیں۔ اور تیسری ہے کہ فطرت وہ ہے کہ جس کا رنگ مکمل ختم نہیں ہو سکتا انسان سے، کہیں نہ کہیں باقی رہے گی۔ اول تعلیم سے ماورا ہو، سکھانے کی ضرورت نہ پڑے۔ دوسری زمان و مکان میں مقید نہ ہو، ہر زمانے میں ہر انسان میں یکساں ہو اور ہر جگہ پہ ہر رہنے والے میں پائی جاتی ہو۔ اور تیسری کہ مکمل ختم نہ ہو، کہیں نہ کہیں موجود ہو، اسے کہتے ہیں فطرت۔ اچھا، بعض جگہ جاتے ہیں وہاں پہ تہذیب ہے کہ احترام میں وہ ٹوپی اتار لیتے ہیں، اب تو امامہ اتارنے کا رواج بھی آ گیا، خدا ہدایت دے، تو وہ فطرت نہیں ہے، وہ تہذیب ہے، رواج ہے، ہمارے یہاں قائم نہیں ہے۔ فطرت وہ ہوگی کہ جو یکساں پائی جاتی ہوگی، زمان و مکان میں مقید نہیں ہوگی، تعلیم سے ماورا ہوگی، اور اس کا رنگ کبھی پھیکا نہیں پڑے گا۔ جی مثال دے دیتا ہوں، ماں کی محبت بچے کے لیے فطری ہے۔ کسی ماں کو اسکول میں پڑھایا نہیں جاتا کہ بچے کو یوں پیار دینا، تعلیم سے ماورا ہے۔ ہر زمانے میں، چاہے گزشتگان مائیں ہوں، چاہے آنے والی مائیں ہوں، چاہے موجود مائیں ہوں، ہر زمانے میں ماؤں کو بچوں سے محبت ہے۔ ہر مقام پہ، ہر دنیا کے قرۂ ارض پہ رہنے والی ماں اپنے بچے کو چاہتی ہے، نہ زمانے میں مقید ہے، نہ مکان میں مقید ہے، نہ سکھائی گئی ہے، تعلیم سے بھی ماورا ہے، اور کبھی ختم نہیں ہوتی، اس کا رنگ باقی رہتا ہے۔ آپ مجھ سے سوال کریں گے مولانا، بعض مائیں جھولے میں بچہ رکھ جاتی ہیں، تو وہ کیا ہے؟ وہ بھی ماں کی محبت ہے، جانتی ہے میرے پاس رہے گا تو سلامت نہیں رہے گا، مجھ سے دور رہے مگر باقی تو رہے۔ یوں نہ سمجھ آئے علی کی بارگاہ میں دو مائیں آئی تھی لڑتی ہوئی، علی بیٹا میرا ہے، علی بیٹا میرا ہے۔ علی نے فوراً سے کہا کمبر بچے کو کاٹو، ایک ٹکڑا ایک کو دو، ایک ٹکڑا دوسری کو۔ فوراً ایک گویا ہوئی، نہیں نہیں علی پورا اس کو دے دیجئے۔ کہا یہی ماں ہے، کہا یہ ماں ہے، کٹتا دیکھ نہیں سکتی، دوری برداشت کر لے گی مگر بقا پہ سمجھوتا نہیں کرے گی۔ ماں ہے، ماں کی محبت فطری ہے۔ فطرت واضح ہوئی ہر وہ شے کہ جو تعلیم سے ماورا ہو، زمان و مکان میں مقید نہ ہو، اور اس کا رنگ کبھی پھیکا نہ پڑے۔ ایک اور مثال دے دیتا ہوں، فطرت کا قانون ہے، بہت حجاب سے پیش کروں گا مگر بہت ضروری ہے آج کے زمانے میں۔ ایک جنس کا جن سے مخالف کے قریب آنا فطری عمل ہے۔ انسان قریب آنا پسند کرتا ہے، دور جانا ناپسند کرتا ہے۔ واضح سی بات ہے، کسی کے ساتھ بھی قریب آنا پسند کرتا ہے، دور جانا ناپسند کرتا ہے۔ جن سے مخالف کی میں بہت ادب سے پڑھ رہا ہوں، ایک موضوع سمجھانا چاہتا ہوں مکتب اہل بیت کی حقانیت پہ۔ جن سے مخالف کے قریب جانا فطری طور پہ انسان کو پسند ہے، تعلق قائم ہو جائے، دور جانا ناپسند ہے۔ تو اب دین فطرت وہ ہوگا کہ جہاں قریب آنا آسان ہو، دور جانا مشکل ہو۔ میں جملہ آسان کر دوں، جہاں نکاح کرنا آسان ہو، طلاق دینا مشکل ہو۔ جہاں 3 بار میں طلاق ہو جائے وہ کچھ ہو سکتا ہے، دین فطرت نہیں، دین فطرت نہیں ہو سکتا۔ فقہ میں بھی عظمت حقانیت مذہب تشیع پنہا ہے۔ جہاں قریب آنا آسان ہوگا، دور جانا مشکل ہوگا، وہ دین فطرت ہوگا۔ جہاں نکاح آسان ہوگا وہ دین فطرت ہوگا، جہاں طلاق مشکل ہوگی وہ دین فطرت ہوگا۔ تو فطرت وہ ہے کہ جو سکھانے سے ماورا، زمان و مکان میں مقید نہیں، اور اس کا رنگ باقی رہتا ہے۔ فطرت پرکھے گی عقیدے کو۔ اب یہاں تک گفتگو آ گئی فطرت تک کہ ہر وہ شے جسے فطرت قبول کرے وہ عقیدہ حق ہے، چونکہ دین فطرت ہے۔ اور جو فطرت کے مخالف ہو وہ کچھ ہو سکتا ہے، حقیقی عقیدہ نہیں ہو سکتا۔ میں انشاءاللہ کل سے توحید پہ بات کروں گا تو بات اور واضح ہو جائے گی۔ عقیدے کو پرکھا جائے گا دلیل پر، دلیل کو پرکھا جائے گا فطرت پر۔
اور جو فطرت کے مطابق ہوگی وہ عقیدہ حق ہوگا. اور اب جملہ ضائع مت کیجیے گا، بہت گہرا جملہ ہے. عقیدہ اس روشنی کو کہا جاتا ہے جس کے زیر سایہ بشریت کمال کا سفر طے کرتی ہے. ہر وہ نظریہ کہ جس کے زیر سایہ بشریت کمال کی طرف جائے اس نظریے کو کہا جاتا ہے عقیدہ. اب لفظ عقیدہ تک آ گیا تو سنیے، لفظ عقیدہ نکلا ہے عقد سے. عقد کا معنی ہے گرہ لگانا. عقیدہ کیوں کہا جاتا ہے؟ ایسی گرہ جو آپ کے قلب و ذہن پہ لگ جائے اور زبان سے ظاہر ہو، وہ کہلاتی ہے عقیدہ. ایسا نظریہ جو آپ کے قلب و ذہن میں بندھ جائے. میں نے دلیل و فطرت کی بات پہلے کر لی. دلیل و فطرت کے مراحل سے گزرنے کے بعد ایسا نظریہ کہ جو آپ کے قلب و ذہن سے بندھ جائے اور زبان سے ظاہر ہو، وہ عقیدہ ہے. صاحب عقیدہ وہ ہوگا کہ جس کے دل میں اور زبان میں تضاد نہ ہو. جس کے زبان اور دل میں تضاد ہوتا ہے اس کو منافق کہا جاتا ہے. اللہ کا جس کے قول و فعل میں تضاد ہو جائے وہ منافق ہوتا ہے. اور جس کا قول و فعل دل و زبان ایک ہو اسے مومن کہا جاتا ہے. اور عقیدے کی لازمہ بھی یہ ہے، عقیدے کا لازمہ بھی یہ ہے کہ جو دل میں ہو وہی زبان پہ ہو. میثم علی کو دل سے جانتے ہو، زبان سے برائی کر دو، کا نہیں کر سکتا، دار پہ جا کے بھی علی 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 کروں گا. یہ ہے عقیدہ کہ جو زبان و دل کو برابر رکھتا ہے. اور زبان و دل برابر کس کا ہوتا ہے؟ مومن کا. اور زبان و دل میں تضاد کس کے ہوتا ہے؟ منافق کی. بہت سے لوگ کہتے ہیں جی آپ ایک دوسرے کو مومن کیوں کہتے ہیں؟ تو بھائی آپ بھی صاحب عقیدہ ہو جائیے، ہم آپ کو مومن کہہ دیں گے. تو عقیدے کا تعلق ہے دل سے. ارے دل بھی عجیب معاملہ ہے، عظمت دل بھی سنیے. رسول اللہ فرماتے ہیں القلب حرم اللہ فلا تسکن فی حرم اللہ غیر اللہ. دل اللہ کا گھر ہے، اس میں اللہ کے غیر کو جگہ مت دینا. دل اللہ کا گھر ہے، اس میں کسی غیر کو جگہ مت دینا، اللہ کے غیر کو جگہ مت دینا. دل کس کا گھر ہے؟ اللہ کا گھر. حدیث ہے نا، جناب داؤد نے فرمایا، پروردگار نے کہا کہ یا داؤد فرغ لی بیتن لاسکن فیہ، اے داؤد میرے لیے کوئی مکان خالی کراؤ اس میں میں رہائش اختیار کروں. تو جناب داؤد نے فرمایا الہی مقام کا اجل، تیرا مقام بہت بلند ہے کہ کسی گھر کو اختیار کرے. تو کہا فرغ لی قلبک، اے داؤد اپنا دل میرے لیے خالی کرو، میں تمہارے دل میں رہائش اختیار کروں گا. دل ہے خدا کا گھر، مگر معذرت کے ساتھ اس خدا کے گھر کے ساتھ بھی وہ ظلم ہو رہا ہے جو مکہ میں موجود خدا کے گھر کے ساتھ ہوا. اس میں بھی لات و منات و عزا کے بت آباد ہو گئے. اس میں بھی حب دنیا، حب مال، حب جاہ و حشم کے بت آ گئے. وہ بھی اللہ کا گھر تب تک نہ بنا جب تک بت شکن نہ آ گیا. یہ بھی اللہ کا گھر نہ بنے گا جب تک بت شکن نہ آ جائے. کہا گیا دل اللہ کا گھر ہے، القلب حرم اللہ، اللہ کا گھر ہے، فلا تسکن حرم اللہ غیر اللہ. خبردار اللہ کے گھر میں اللہ کے غیر کو داخل نہ کرنا. تو بھائی شکر خدا کا ہم نے اللہ کے غیر کو نہیں کیا. اب اگر کسی کا ہاضمہ کمزور ہے تو کانوں میں انگلیاں ڈال لے. میں جملہ کہنے لگا ہوں، ہم نے اللہ کے غیر کو دل میں جگہ نہیں دی، ہم نے اس کو جگہ دی ہے جو عین اللہ ہے، جنب اللہ ہے، ید اللہ ہے، لسان اللہ ہے. عین اللہ ہے، جنب اللہ ہے، لسان اللہ ہے، ید اللہ ہے. ہم نے غیر کو جگہ نہیں دی، جس کو خدا نے کہا ہے اس کو جگہ دی ہے. کا دل اگر پاک ہوگا تو عقیدہ مستحکم پا جائے گا. عقیدے کا تعلق دل سے ہے، دل پہ گرا بندھے گی، زبان سے ظاہر ہوگا یہ عقیدہ. ہر وہ نظریہ جو آپ کے دل سے بن جائے اور زبان سے ظاہر ہو جائے وہ ہے عقیدہ. یہاں تک گفتگو آ گئی تو اب ایک اور مرحلہ سن لیجئے. عقیدے کی عظمت کیا ہے؟ ہمارے یہاں ایک بہت مسئلہ آ گیا، شاید گفتگو آج مکمل نہ کر پایا تو کل موضوع کو جاری رکھوں. سنیں گے کیا عقیدہ دل سے تعلق رکھتا ہے. اچھا اب یہاں ایک اور مسئلہ ہے. ہمارے یہاں ایک چیز شروع ہو گئی، ہم جڑ کو سنوارتے نہیں، اوپر کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. عقیدہ ہے اصل،
اعمال ہے اس کے اوپر بننے والی عمارت. اگر عقیدہ سالم نہیں ہوگا تو اعمال قبول نہیں ہوں گے. عقیدہ سالم ہوگا تو اعمال قبول ہوں گے. یہ عقیدے کی عین اور عمل کی عین بہت لازم و ملزوم ہے, اور ان دو عینوں میں علی کی عین بہت ضروری ہے. یہ عقیدے کی عین, عمل کی عین بہت لازم و ملزوم ہے. ہم اعمال پہ تو بات کرتے ہیں, عقیدے پہ کرتے نہیں ہیں. عقیدہ نہیں ہوگا تو اعمال قبول نہیں ہوں گے, چاہے جتنے مرضی کر لیجئے. اچھا مجھے تو بہت حیرت ہوتی ہے, میں ایک سچ جملہ کہوں گا, اختلاف ہے تو رہی کسی کو, مجھے بھی بہت باتیں بری لگ جاتی ہیں, تو میری لگ جائیں تو کیا ہے بھائی. مجھے حیرت ہے کہ جن کی نماز قبول ہونی ہے وہ پڑھنا نہیں چاہ رہے, جن کی قبول ہوگی وہ پڑھنا نہیں چاہ رہے, اور جن کی نہیں ہوگی وہ ماشاءاللہ ہر جگہ پڑھی جا رہے ہیں. تو ایک صاحب مجھے لگا آگا اتنی سخت بات آپ نے کر دی, نماز تو جو جیسے مرضی پڑھ لے. نہیں جناب, نماز کوئی میر کا مصرع نہیں ہے کہ آپ مصرع لگاتے چلے جائیں گے. نماز وہ ہوگی جو معصومین نے بتائی ہے, بہت ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں. نماز وہ ہوگی جو معصومین نے بتائی ہے, جو اذکار معصومین نے بتائے ہیں, معصومین سے مرنی ہیں. اگر کوئی وہ پڑھ رہا ہے سر آنکھوں پر. ایک صاحب ذرا میں مثال دے رہا ہوں, میں مجبور ہوں. آگا آمین کون سا برا لفظ ہے؟ آمین, دعا آمین. بھائی ہمارے یہاں نماز باطل ہو جاتی ہے جی, فقہی مسئلہ ہے. اگر نماز میں کسی نے آمین کہہ دیا دوبارہ پڑھے. کیوں؟ چونکہ معصوم نے نہیں کہا, قرآن میں نہیں آیا. تو آپ کہیں گے جی الحمدللہ رب العالمین کہاں سے آ گیا؟ ہمارے یہاں کہا جاتا ہے بھائی رسول خدا سے ثابت ہے, رسول آمین دیتے ہم لے لیتے. ما آتاکم الرسول فخذوہ, جو رسول دیں وہ لو. سب تو پابند ہے نا بھائی جی, آمین آمین. تو مسئلہ بھی نہیں ہے, آمین والوں کو آمین کہنے دیں. کیوں آمین کہتے ہیں جی؟ اہدنا الصراط المستقیم, اہدنا الصراط المستقیم, اہدنا الصراط المستقیم. پروردگار ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت دے دے, ہمیں صراط مستقیم پہ گامزن کر دے, ہمیں صراط مستقیم پہ چلا دے. تو بھائی جو نہیں چلے وہ کہیں آمین, جو جانتے ہیں وہ کہتے ہیں الحمدللہ. جو جانتے ہیں وہ کہتے ہیں الحمدللہ. صراط مستقیم کو ہم جانتے ہیں, ہم کہتے ہیں الحمدللہ. جو نہیں جانتے وہ کہتے رہے آمین آمین آمین, خدا چلا دے گا انشاءاللہ. تو بھائی نماز مجھے بہت حیرت ہوتی ہے. اچھا میں نے جملہ کہا کہ بھائی جن کی قبول ہونی ہے وہ پڑھنا نہیں چاہ رہے, اور جن کی ماشاءاللہ خدا نے جن کو کہا ہی نہیں ہے وہ پڑھ کے بابلے ہو گئے. بھائی کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ آیتیں پڑھ دو, مکمل آپ کریں گے. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, نماز مومنین پر ہے. ایک یہ مسئلہ حل ہو جائے نا کہ ہر مسلمان مومن ہوتا ہے تو بہت کچھ حل ہو جائے. ہر مسلمان مومن نہیں ہوتا, ہر مومن مسلمان ہوتا ہے. آپ نماز کی بات پہ پریشان ہو گئے, اچھا روزے پہ آ جائیے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام, اے ایمان والو. یا ایھا المسلمین نہیں ہے, یا ایھا الناس نہیں ہے. اب یہ مت کہیے گا مولانا نے واجبات ہی ہٹا دیے. میں بتا رہا ہوں کہ خدا کا خطاب کس سے ہے. اے ایمان والو تم پہ روزے فرض کر دیے گئے, لکھ دیے گئے. روزے کا معاملہ آیا مومنوں سے خطاب, ایمان سے خطاب. نماز کی بات آئی ایمان والوں سے خطاب. یہاں نماز روزہ جاری ہے, ایمان کا پتہ ہی نہیں ہے. یہی تو کہہ رہا ہوں, ایمان پہ عقیدہ نہیں ہوگا تو اعمال قبول نہیں ہوں گے, کیونکہ اعمال مانگے ہی ان سے ہیں جو عقیدے والے ہیں. ایمان کو شرط رکھا. آخری جملے سن لیجئے, کل گفتگو یہیں سے آغاز کروں گا. بھائی ایمان کو شرط رکھا, نماز کے لیے بھی, روزے کے لیے بھی. آیتیں پڑھی ہیں بھائی, میں نے کوئی حدیث اٹھا کے نہیں لے آیا صحیح بخاری کی کہ آپ پریشان ہو جائیں. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. پڑھتے سب جائیں مگر ہمارا خطاب تو مومنوں سے ہے. کیلیبر کی نماز مومن کی ہوگی. شرط کیا ہے؟ ایمان. ابھی ایمان کیا ہے اس پہ بہت ہے بھائی, ایمان کیا ہے, ایمان یہ ہے, ایمان وہ ہے. ایک بہرحال چلے نام نہیں لیتا, ایک صاحب مجھے یہی کہنے لگے کہ آغا آپ لوگ ایک دوسرے کو مومن 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 کہتے ہیں, تو مومن تو وہ ہے کہ جو ہر کوئی اچھا عمل کر لے تو مومن ہے. میں نے کہا بھائی نہیں, پیغمبر نے ایمان کی علامت اچھے عمل کو قرار نہیں دیا. پیغمبر نے کہا تھا, مسند احمد کی حدیث ہے, یا علی حب کا ایمان, اے علی تیری محبت ایمان ہے. آپ علی کو مان لیجیے, ہم آپ کو مومن کہہ دیں گے. مومن بننا ہے تو امیر المومنین کو تو مانو.
مگر اس امیر المومنین کو ماننا جس کو اللہ نے امیر المومنین بنایا ہے، لوگ جس کو بنا دیں اس کو نہیں۔ تو بھائی ایمان شرط رکھی۔ اچھا ایمان کو سمجھنا ہو بحث ہی نہیں ہے، بہت آسان ہے۔ ایمان پہ غور کر لیجئے، الف یہ میم الف نون، 5 حروف ہیں 3 نقطے ہیں، 5 حروف ہیں 3 نقطے ہیں، پورا ایمان اسی میں ہے۔ 5 سے محبت کرنا، 3 سے نفرت کرنا، یہی ایمان ہے۔ بھائی 3 سے مراد کفر شرک اور ظلم، آپ کچھ اور مت سمجھیے گا، ضرور پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ کفر شرک اور ظلم کا 5 حروف رکھے، 3 نقطے رکھے، پوری بات ایمان کی اس میں مقید کر دی۔ تم صاحب ایمان ہو جاؤ، تمہارا ہر عمل سند مقبولیت سے مفتخر کر دیں گے۔ ایمان نہیں ہوگا تو عمل کہاں سے؟ اور ایمان کیا ہے؟ آل محمد، اور آل محمد کیا ہے؟ عقیدہ۔ تو کیا کہا تھا میں نے؟ عقیدہ ہوگا تو اعمال قابل قبول ہوں گے، عقیدہ نہیں ہوگا تو اعمال رد کر دیے جائیں گے، اعمال منہ پہ دے دیے جائیں گے۔ اس کی وضاحت کروں گا آئندہ مجالس میں۔ عقیدے کی اہمیت یہ ہے، آخری جملہ مجلس تمام، عقیدہ اتنا اہم ہے۔ اب سنیے، آپ کے یہاں نماز جنازہ میں ایک دعا پڑھی جاتی ہے، اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا۔ پروردگارا میں اس کے متعلق خیر کے علاوہ کچھ نہیں جانتا۔ پڑھتے ہیں نا چوتھی تکبیر میں، اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا، پروردگار میں خیر کے علاوہ اس سے کچھ نہیں جانتا۔ تو اچھا بھائی خیر کے علاوہ کچھ نہیں جانتے، آپ کیا کر رہے ہیں؟ گواہی دے رہے ہیں، گواہی دے رہے ہیں آپ۔ اچھا جنازہ جا رہا تھا مومن کا، آپ شامل ہو گئے، نہ آپ جانتے ہیں، نہ اعمال دیکھے ہیں آپ نے، نہ سب سے واقف ہیں، نہ نسب سے واقف ہیں، کیسا تھا یہ بھی نہیں معلوم، آپ جنازے میں کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کے آپ نے گواہی دے دی، پروردگارہ اس سے خیر کے علاوہ کچھ نہیں جانتا۔ تو بھائی اس شے کی گواہی آپ کیسے دے رہے ہیں جس کا مشاہدہ ہی نہیں کیا؟ بتائیے، آپ نے تو اعمال نہیں دیکھے تو آپ گواہی کیسے دے رہے ہیں؟ اور گواہی اس شے پہ دی جاتی ہے کہ جس کو دیکھا ہو۔ یہی تو علی کہہ رہے تھے کسی کے قضیے میں، بھئی گواہی دینے والی ہی اندھی ہے، اس سے زیادہ نہیں بیان کر سکتا۔ آنکھیں ہوں، دیکھا ہو تو بات ہے نا گواہی دے۔ تو گواہی کے لیے تو ضروری ہے کہ آپ نے مشاہدہ کیا ہو، گواہی مربوط ہے مشاہدے سے، اور آپ گواہی دے رہے ہیں نماز جنازہ میں جبکہ آپ نے مشاہدہ نہیں کیا۔ تو آپ نے کہا نہیں مولانا، تمام علماء نے اس کا ایک جملہ بیان کیا، اس کی شرح کی کہ جنازے کے اندر آپ اعمال کی گواہی نہیں دے رہے ہوتے، عقیدے کی گواہی دے رہے ہوتے ہیں۔ اب آپ سوال کیجیے، جب اعمال نہیں دیکھے تو عقیدہ کیسے دیکھ لیا؟ یہ سوال آ گیا، جب اعمال نہیں دیکھے تو بھیا عقیدہ کیسے دیکھ لیا؟ آج گفتگو عقیدے پر ہے۔ عقیدہ اس طرح دیکھ لیا کہ جو یہ جنازہ پڑھا جائے گا اس میں تکبیرات ہوں گی 5، اور 5 تکبیرات دلیل ہیں کہ جانے والا مومن تھا۔ میں آسان کیے دیتا ہوں، جرت سے کہہ رہا ہوں، سنن نسائی کے اندر روایت موجود ہے، پیغمبر 5 تکبیرات کی نماز جنازہ پڑھتے تھے، اور پیغمبر کے بعد بہت صحابہ تھے جو 5 ہی کی پڑھتے رہے۔ ایک نام لے رہا ہوں، زید بن ارقم، صاحب سنن نسائی صحاح ستہ میں سے ایک کتاب، وہ لکھتے ہیں کہ زید بن ارقم 5 تکبیرات پڑھتے تھے جنازے میں۔ کیوں؟ جب پوچھا جاتا تھا تو کہتے تھے اللہ کے رسول 5 پڑھتے تھے۔ بھئی میں تو کل ایک چینل پہ دیکھ رہا تھا، وہاں پہ خود انہوں نے مان لیا کہ 4 تکبیرات کسی صاحب نے کی تھی، ان کو بہت کچھ آ گیا تو یہ بھی ساتھ ہی آ گیا، کچھ اذان کچھ نماز ہر جگہ کرتے چلے گئے۔ یہ 4 تکبیرات رسول کے زمانے میں نہیں تھیں، 5 تھیں، اور پھر علماء اہل سنت نے لکھا کہ رسول کا طریقہ یہ تھا، جس پہ 5 تکبیریں پڑھتے ہم جان جاتے مومن ہے، جس پہ 4 پڑھ دیتے ہم جان جاتے منافق ہے۔ اور یوں نہ سمجھ آئے تو یوں سن لیجئے، یہ بھی عجیب بات ہے، جنازے کی 5 تکبیرات میں پہلی میں شہادت دی جاتی ہے، دوسری میں درود پڑھا جاتا ہے، تیسری میں عمومی دعا کی جاتی ہے تمام مومنین کے لیے، اور اب جو چوتھی پہ ختم کر دے گا اس نے میت کے لیے دعا ہی نہیں کی، اور جو 5ویں میں ختم کرے گا وہ میت کے لیے دعا کرے گا۔ تو یعنی جو 5 پڑھ رہا ہے وہ مومن کو بخشوا رہا ہے، مومن کی علامت ہے، مومن کے لیے دعا ہو رہی ہے۔
جو 4 پڑھ رہا ہے وہ مومن کے لیے دعا نہیں کر رہا. جب دعا نہیں کر رہا اسے معلوم ہے قبول نہیں ہوگی. بات واضح ہے. تو یہ 5 تکبیرات ہمارے ائمہ کی حدیث ہے. مومن کی علامات سے ایک علامت ہے کہ اس کا جنازے کی 5 تکبیرات ہوتی ہیں. ہم نے جیسے ہی دیکھا کہ 5 تکبیرات ہیں, ہمیں عقیدہ پتہ چل گیا. جب عقیدہ پتہ چل گیا تکبیرات کی وجہ سے, آخری جملہ کسی نے امام سے پوچھا تھا کہ مولا یہ 5 تکبیرات کیوں ہیں؟ تو فرمانے لگے بنی الاسلام علی 5 اشیاء, اسلام 5 چیزوں پر منحصر ہے. نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ اور ہماری ولایت. کا جو ان 5 کو مانے اس پہ 5 تکبیریں کہو. جو ولایت کو مانتا ہی نہیں 4 ہی کہنا. جب مانتا ہی 4 کو ہے, ویسے بھی ان کو 4 ہی کو ماننے دیجیے. سلامات پڑھ دیجیے محمد. تو عقیدہ اتنا ضروری ہے کہ قبر میں اگر عقیدہ سالم ہو جائے گا تو آپ کے اعمال پھر نہیں دیکھے جائیں گے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اعمال نہ کیجیے, عقیدے کا لازمہ اعمال ہے. جس پہ عقیدہ رکھیں گے اس کی ماننا بھی تو ہے. کل بیان کروں گا انشاءاللہ کہ عقیدہ مانا پہنچ گیا وہ نظریہ کہ جو دل سے بن جائے اور زبان سے ظاہر ہو جائے, اور وہ جو فطرت کے مطابق ہو, وہ عقیدہ کہلائے گا. اور کون سے نظریات ہم عقیدہ مانتے ہیں کل سے انشاءاللہ بیان کریں گے. اور عقیدہ لینا کس سے؟ عقائد اہل بیت. یہ اہل بیت ہی سے کیوں لینا ہے؟ اور آیت کیا کہہ رہی ہے؟ اطاعت کرو اللہ کی, رسول کی, اولی الامر کی. ان تینوں کی اطاعتیں ہیں عقیدہ. تو یہ 3 ہیں کون؟ ان کی اطاعت کیسے ہوگی, کہاں کہاں ہوگی, اولی الامر کون ہے؟ جب اس کو واضح کر دوں گا تو انشاءاللہ بیان کروں گا عقیدہ کہتے کس شے کے ماننے کو ہیں, کون سے عقائد ہیں جو ماننا ضروری ہیں. اور انشاءاللہ خدا نے چاہا تو کل ہی توحید سے آغاز کریں گے. عقیدہ اتنا ضروری ہے کہ اگر عقیدہ سالم ہو جائے تو آپ کے اعمال میں اگر کوئی کوتاہی رہ جائے گی تو وہ خدا پوری کر دے گا, خدا اسے کامل کر دے گا. عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے. اتنا مضبوط ہے یہ عقیدہ. اور اسی عقیدے کو بچانے کے لیے فاطمہ کے لال نے خون دیا ہے. فاطمہ کے لال نے خون دیا ہے. انہی عقائد کو بچانے کے لیے حسین نے خون دیا ہے. حسین نے خون دیا ہے, حسین کے گھر والوں نے خون دیا ہے. آج 2 محرم ہو گئی نا, آج اس کا ذکر کرنا ہے جو حسین کا عقیدہ لے کے کوفے گیا تھا. حسین کا سفیر, حسین کا مسلم. کون ہے مسلم؟ حسین ابن علی نے بھیجا, جاؤ مسلم کوفہ جاؤ اور ہمارے لیے بیعت لو. روایت کہتی ہے 18,000 لوگوں نے مسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی. جیسے ہی جناب مسلم نے خط لکھ کے بھیجا امام کو کہ کوفے آ جائیے, اس خط کا جانا تھا کوفے کے حالات بدلے. مرجانہ کا نجس بیٹا کوفے آیا اور کوفے کے حالات بدلے. کیا ہوا مجھے نہیں معلوم. جب کوفیوں نے کوفے میں مسلم سے دغا کی, جو عہد کیا ایک نے اس پہ نہ وفا کی شرم خدا سے نہ محمد سے حیا کی, مظلوم پہ بے کس پہ مسافر پہ جفا کی. وہ مسلم کے جس کے ہاتھ پہ 18,000 نے بیعت کی تھی, شب 9 ذی الحج تنہا رہ گیا کوفے کی گلیوں میں مسلم. ایک ہی جملہ کہتے تھے, پروردگارا گواہ رہنا کوفے والوں نے مجھے چھوڑ دیا. آج انہوں نے مجھے چھوڑا ہے, کل یہ حسین کو چھوڑ دیں گے. روایت کہتی ہے شب 9 ذی الحج تھی, مسلم کوفے کی گلیوں میں ہیں تنہا. یا ایک چبوترے کے پاس کمر لگا کے بیٹھ گئے. سامنے ایک مومنہ کا گھر ہے, بار بار باہر آتی ہے, اپنے بیٹے کے انتظار میں ہے. اس نے جیسے ہی دیکھا تو کہنے لگی, دیکھو اے جوان, کوفے کے حالات اچھے نہیں ہیں. ابن زیاد کے سپاہی ہر جگہ موجود ہیں, گھر چلے جاؤ. جواب نہیں دیا جناب مسلم نے. وہ کہتی ہے میں دوسری بار دروازے پہ آئی تو وہیں بیٹھے تھے. میں نے کہا دیکھو گھر پلٹ جاؤ. تب وہ کہتی ہے ہاتھ سے پانی کا اشارہ کیا. ہاں زاداروں, اس خاندان کو مانگنا نہیں آتا.
لبوں سے نہ کہہ سکے، ہاتھ سے اشارہ کیا۔ وہ کہتی ہے میں پانی لائی، میں نے پانی پیش کیا۔ جب میں تیسری مرتبہ ہی دیکھا پھر وہیں بیٹھے ہیں، کہا مجھ سے رہا نہ گیا، میں نے ایک جملہ کہا، میں نے کہا دیکھو اے جوان، میں بیوہ خاتون ہوں، مجھے اچھا نہیں لگ رہا تم اس انداز سے میرے دروازے پہ بیٹھے ہو، اپنے گھر کو چلے جاؤ۔ وہ کہتی ہے جیسے ہی میں نے یہ جملہ کہا انہوں نے سر کو ہٹایا اور بلند کر کے کہا جس کا گھر نہ ہو وہ کہاں جائے؟ کہا غریب الوطن ہو؟ کہاں غریب الوطن ہوں۔ کہا وطن کون سا ہے؟ کہا مدینہ۔ جیسے ہی مدینے کا نام سنا وہ کہتی ہے میں آگے بڑھ گئی، ارے مدینہ سے ہو؟ کون سے محلے سے؟ کہا محلہ بنی ہاشم۔ کہا جیسے ہی محلہ بنی ہاشم کا نام آیا میں نے کہا نام کیا ہے؟ کہا مسلم ابن عقیل۔ ہاتھوں کو جوڑ دیا، مولا معاف کیجیے گا کنیز کا گھر حاضر ہے۔ اے مولا میں جانتی نہیں تھی آپ ہیں۔ گھر کو کھولا، جناب مسلم کو لے آئی۔ روایت کہتی ہے رات بھر مسلم عبادت کرتے رہے، فجر کے قریب آرام کیا، ایک دم گھبرا کے اٹھے۔ وہ مومنہ کہتی ہے میں نے پوچھا مسلم کیا ہوا؟ کہنے لگے ابھی میرے چچا علی خواب میں آئے تھے اور کہہ رہے تھے مسلم تمہاری مصیبت کے ایام ختم ہو گئے۔ میرے چہرے سے گرد کو صاف کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے الجل الوہا، اے مسلم جلدی میرے پاس آ جاؤ۔ کہ مجھے یقین ہو گیا ہے میری شہادت قریب ہے۔ اراداروں اس مومنہ کے بیٹے نے مخبری کی، ابھی تاکی باتیں نماز فجر سے فارغ نہیں ہوئے تھے کہ ایک مرتبہ فوجیں آنے لگی طوا کے گھر پر۔ جیسے ہی فوجوں کی آواز سنی تو روایت کہتی ہے مسلم نے اسلحے کو اٹھانا چاہا تو طوا نے آگے بڑھ کے کہا مولا گھر سے باہر نہ جائیں، اے مولا گھر کے اندر رہ کے لڑیے۔ جانتے ہیں مسلم نے کیا جواب دیا؟ کہا طوا میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میری وجہ سے یہ لشکر کسی مومنہ کے گھر میں آ جائے۔ میں کہوں گا مسلم آپ کی غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ فوج کسی مومنہ کے گھر میں آ جائے۔ اے مسلم ذرا شام غریبہ میں آنا، فوج نیزے لے کے زینب کے خیمے میں وارد ہوگی۔ اجرکم من اللہ۔ فوج نیزے لے کے زینب ام کلثوم کے خیموں کو تاراج کرے گی۔ مسلم اسلحے سے لیس ہوئے گھر سے باہر آئے، لڑتا رہا عقیل کا لال، دستے پہ دستہ آتا رہا، مسلم لڑتے رہے، دستے پہ دستہ آتا رہا، عقیل کا لال ہے، علی کے بھائی کا لال ہے، لڑتے رہے۔ روایت کہتی ہے ایک مرتبہ انہوں نے ایک گھڑے کو کھودا اور دھوکے سے مسلم کو اس گھڑے میں لائے۔ جیسے ایک مرتبہ مسلم اس گھڑے میں گرے، انہوں نے اوپر سے تلواریں نیزے برچھیاں برسانا شروع کی، مسلم کو گرفتار کر لیا۔ عزاداروں بہت آرام سے پڑھ رہا ہوں، ایک ایک مرحلہ سنیے گا۔ مسلم کو گرفتار کر کے دربار ابن زیاد میں لائے۔ جیسے ہی ابن زیاد کے دربار میں لائے تو کسی نے کہا مسلم تم نے امیر کو سلام نہیں کیا۔ جانتے ہیں کیا کہا؟ مالی امیر سوى الحسین، میرا کوئی امیر نہیں ہے حسین کے سوا۔ عزاداروں مسلم کو دربار میں لایا گیا۔ روایت کہتی ہے مسلم کھڑے تھے، ایک مرتبہ پوچھا گیا اے مسلم کیا کچھ چاہتے ہو؟ کہاں مجھ کو شدت پیاس کا غلبہ ہے، مجھے پانی پلا دو۔ روایت کہتی ہے کاسا آب لایا گیا، جیسے ہی پانی مسلم نے لبوں کے قریب کیا منہ کا خون پانی میں آ گیا، پانی مذاق ہو گیا، پانی دوبارہ لایا گیا، اب جو لبوں کے قریب کیا دندان ٹوٹ کے اس میں گر گئے۔ ایک جملہ کہا اگر میرے مقدر کا ہوتا تو میں پی چکا ہوتا۔ میں ایک جملہ کہوں گا اے مسلم بہت اچھا کیا جو پانی نہ پیا۔ اے مسلم یہ کوفہ ہے، یہاں سے سکینہ پیاسی گزرے گی، زینب پیاسی گزرے گی۔ عزاداروں پانی نہ پی سکا عقیل کا لال، ارے کیسے پانی پی لیتا؟ مسلم کا مولا بھی تو پیاسا مارا جائے گا۔ روایت کہتی ہے ابن زیاد نے پوچھا اے مسلم کوئی وصیت ہے تو کرو۔ کہا میری پہلی وصیت یہ ہے کہ حسین ابن علی کو خط لکھ دو، انہیں کہو کوفہ نہ آئے، کوفے والوں نے دعا کی ہے۔ کہ مسلم تمہیں کیا فکر ہے؟ کہ میں تنہا آیا تھا، حسین تنہا نہیں ہے، فاطمہ کی بیٹیاں حسین کے ہمراہ رہی ہے۔ عزاداروں کا کوئی اور وصیت؟ کہا میری دوسری وصیت
वसीयत सुनो, जब मुझे कत्ल कर दो तो मेरा लाशा दफना देना। मैं जुमला कहूँ मुस्लिम, तुम्हारे मौला का नहीं दफनाया जाएगा, तुम्हारा कैसे दफनाया जाएगा। और तीसरी वसीयत सुनेंगे, क्या तीसरी वसीयत ये है, मेरे साथ 2 बच्चे आए थे जो मुझसे बिछड़ गए, देखो कल ईद है, ईद की खुशियों में उनको भूल न जाना, और अगर मिल जाए तो नबी के रोजे पे पहुंचा देना। अदादारों, मुस्लिम ने वसीयतें की, दारुल इमारा की छत पे मुस्लिम को लाया गया। रिवायत कहेंगे एक मर्तबा मुस्लिम ने मक्का मालूम किया, एक जुमला कहा, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, ए मौला हुसैन मेरा सलाम आखिर। हवा के दोष पे मुस्लिम का सलाम चला। मक्तल कहता है हुसैन सफर में थे, क्या चलते चलते हुसैन ने कमर को थामा, एक जुमला कहा, वालेकुम या अखी मुस्लिम, ओ मेरे गरीब भाई मुस्लिम, तुझ पे भी मेरा सलाम। अब्बास पास मौजूद थे, कहा मौला क्या हुआ, कहा अब्बास मेरी इन 2 उंगलियों के दरमियान देखो। अबुल फजल अब्बास ने देखना शुरू किया, कहा अब्बास क्या देखते हो, कहा मौला कोई बहुत गरीब है, कोई बहुत मजलूम है, कोई बहुत प्यासा है, कोई बहुत गरीब है। ए मौला इसके तो होंठ भी कटे हुए हैं, ए मौला ये तो दारुल इमारा की छत पे है, काम गया अब्बास। ए मौला ये तो मेरा भाई मुस्लिम है। अज़ादारों, अब्बास ने कदमों को थामा, ए मौला हुसैन जिस एजाज से ये मंजर दिखाया है मुझे कूफा पहुंचा दीजिए। का अब्बास जंग नहीं करनी, का मौला जंग नहीं करूंगा, दारुल इमारा की छत बहुत ऊंची है, अभी मुस्लिम का लाशा गिरेगा, मैं लाशे को थामूंगा। जानते हो हुसैन ने क्या कहा, का मुस्लिम तुमने ऊपर मुस्लिम को देखा है, ए अब्बास जरा नीचे देखो। अब जो देखा तो क्या देखा, एक काले बुरके वाली बीबी चादर फैलाए खड़ी थी। ओ मुस्लिम, फातिमा ज़हरा तेरा लाशा लेने आ गई। अज़ादारों, मुस्लिम का सर तन से जुदा हुआ। अजरुकमन अल्लाह, अपनी आवाज़ों को बुलंद रखिएगा, साहिब ज़मान पुरसा लेने आते हैं। मुस्लिम का सर काटा गया, दारुल इमारा से फेंका गया। अज़ादारों, ये गुर्बत भी मुस्लिम की है कि पाँव में रस्सी बांध के कूफे की गलियों में लाशा गिराया गया। अज़ादारों, यहाँ ये मंजर हुआ, हुसैन ने किसी को बयान नहीं किया। मक्तल कहता है हुसैन जा रहे थे, मैं कुछ अशखास को देखा जो राहे कूफा से आ रहे हैं। जैसे ही हुसैन के करीब हुए उन्होंने रास्ते को बदल दिया। इमाम ने लोगों को पीछे भेजा, कहा इनको बुलाओ। बुलाया गया, कहा तुम्हें मालूम नहीं हुसैन मिलना चाहते थे, तो हमने इसलिए रास्ता बदला था, हम जानते हैं हुसैन क्या पूछेंगे। उनको लाया गया, कहा तुम कूफे से आ रहे हो, कूफे के हालात बताओ। कहा मौला जब हमने कूफा छोड़ा तो मुस्लिम का सर कूफे के दरवाजे में लटक रहा था। अज़ादारों, ये खबर आई, हुसैन ने खैमों को लगाया, मुस्लिम की बेटी को बुलाया, आतिका को बुला लिया, जनाब ज़ैनब से कहा ज़ैनब मेरी संदूकची ले आओ। बच्ची को घोड़ी में बिठा लिया, बच्ची के सर पे प्यार करना शुरू किया, बच्ची को गोशवारे पहना दिए। बनी हाशिम की बच्ची थी। अज़ादारों समझ गई, का मामू हुसैन क्या मेरे बाबा की खैर है, क्या मेरी लाडली, आज से तेरा बाबा मैं हूँ, तेरा बाबा मारा गया। अज़ादारों तमाम कर दिया मैंने। एक जुमला सुनेंगे आप, ए हुसैन कीजिए यतीमा के साथ, बहुत अच्छा कर रहे